بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پھر گزر گیا اور کشمیر سے منسلک مسلمانوں پر عائد فریضہ ادا نہ ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں یہ فرمایا کہ اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے۔ 5 اگست 2019 سے بھارت کے آئینی اقدام کے تحت مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ہندو توا کے بے لگام اور وحشی گنڈوں کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ اس کے برعکس پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف تحمل کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ ماضی میں ہماری فوج کی مدد و حمایت کی بدولت مقبوضہ کشمیر کے مسلم مجاہدین نے کئی دہائیوں سے ہندو ریاست کو اس کچ حرکت سے روک رکھا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو ہندو ریاست میں ضم کرنے کی جسارت کر سکیں، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد سے امریکہ کی جانب سے ڈالے گئے دباؤ کی تاب نہ لاتے ہوئے پاکستان نے ان لوگوں پر کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا جو مقبوضہ کشمیر میں جہاد کی کسی نہ کسی صورت میں حمایت کرتے تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے 18 ستمبر 2019 کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی پاکستان سے بھارت جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ کشمیر میں لڑے گا تو جس پہلے شخص پر وہ ظلم کرے گا وہ کشمیری ہوں گے، وہ کشمیریوں کے دشمن کی طرح کام کرے گا۔ وہ شاید یہ بات بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاد سے غفلت اور کوتاہی برتنے سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا تھا، کوئی قوم جب جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے امریکہ کی ایما پر اختیار کی گئی تحمل کی اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان جاری فوجی جھڑپوں میں بھارتی فوج کے مصروف ہونے سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ الٹا پاکستان کی قیادت لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر ہندو ریاست کی بلا تعطل جارحیت کے شکار شہریوں کی مسلسل شہادتوں کو تماشائی بند دیکھتی چلی آ رہی ہیں۔ پھر یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ امریکہ ہندو ریاست کی افواج کو کیل کانٹے سے لیس کر رہا ہے، ہر نئی آنے والی پاکستانی حکومت نے امریکہ کی غیر مشروط اطاعت کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ہماری فوج کی انٹیلیجنسی نے اپنے وقت کے سپر پاور سوویت روس کو افغانستان میں جہاد کی مدد و حمایت کر کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، تو اگر یہ انٹیلیجنس مقبوضہ کشمیر کے جہاد کی مکمل حمایت شروع کر دے تو ہندو ریاست کا کیا حشر ہوگا؟ ہماری فضائیہ کے شاہینوں نے ہندو جنگی مشینری کو فروری 2019 میں ایک چھوٹے سے محدود حملے کے ذریعے تتر بتر کر دیا تھا، تو وہ اس ہندو جنگی مشینری کا کیا حال کریں گے اگر ان کے خون کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عائد کیے گئے فرض کی ادائیگی کے لیے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے بے پناہ اجر کے لیے گرمایا جائے۔ بدترین قسم کے داخلی تقسیم کے شکار ہندوؤں کو جس قدر زندگی سے محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے فوج کے کیپٹن محمد سرور شہید سے لے کر کیپٹن کرنل شیر خان شہید اور لالک جان شہید جیسے شیروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں شہادت حاصل کرنے سے محبت ہے، لہٰذا یہ کیا شاندار اور عظیم کارنامے انجام دے سکتے ہیں اگر مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمارے ان شیروں کو میدان جنگ میں کھلا چھوڑ دیا جائے۔ لیکن آج کے راجہ داہر مودی کے کشمیر کے جبری انضام پر ہماری جانب سے وہی روایتی بیانات جاری کیے جا رہے ہیں جن میں RSS کے اس ہندو غاصب اور ظالم سے امن کی استدعا کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں اس کو مزید شاہ مل رہی ہے۔ کیا جنگ کی ضرورت اور موقع پر امن کی بات کرنا دشمن کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف نہیں؟ ایسے میں فوج پاکستان کے شیروں کو حرکت میں نہ لانے کے حق میں عوام سے بعض طبقات میں پھیلے ایٹمی جنگ کے خطرے اور کمزور معیشت سے متعلق اندیشوں کو بھی اس سے بڑھ کر کوئی زمینی حقیقت نہیں کہ یہ محض چند غلط فہمیاں ہیں جن کا ازالہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ کارگل سے لے کر کریمیا تک ایٹمی چھتری تلے کئی جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور ان میں سے ہر ایک جنگ میں کسی نہ کسی ملک کا ایٹمی طاقت ہونا اور ایک روایتی جنگ کو ایٹمی جنگ میں بدلنے پر منتج نہیں ہو سکا۔ اسی طرح کمزور معیشت جس طرح ریاست کے کسی بھی حصے کے دفاع کے لیے جنگ نہ کرنے کا جواز نہیں، تو پھر یہ ریاست کے کسی ایسے حصے کے دفاع کی خاطر جنگ نہ کرنے کا جواز کیسے ہو سکتی ہے جو حصہ اس ریاست کی شاہراہ ہونے کی حیثیت رکھتا ہو؟ بھارت کو 70 سال سے کبھی یہ اعتماد حاصل نہیں ہو سکا تھا کہ وہ اپنی اسٹرائک کو پاکستان کے سرحد سے بے فکر ہو کر چین کی سرحد پر منتقل کر لے، لیکن جنوری 2021 میں بھارت نے اپنی پہلی اسٹرائک کو پاکستان کی سرحد سے ہٹا کر چین کی سرحد پر منتقل کرنے کا آغاز کر دیا۔ ہر ریاست اپنی دفاعی اور جارحانہ منصوبے دشمن کی صلاحیت کی بنیاد پر طے کرتی ہے، تو آخر مودی کو پاکستان کی جانب سے یہ بھروسہ اور گارنٹی کیسے حاصل ہو گئی کہ اسے اس بات پر پورا اعتماد ہے کہ پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی افواج کو کسی صورت حرکت میں نہیں لائے گا؟ معاملات اب بالکل واضح ہیں۔ پاکستان میں اس خطے کے لیے امریکی منصوبے پر منوان عمل ہو رہا ہے جس کے تحت ہندو ریاست کو چین کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، جس میں کشمیر سے دستبرداری اور ہندو ریاست کو خطے کے تھانے دار کے طور پر قبول کرنا شامل ہے، اور اس مقصد کے لیے کشمیر کی مزاحمتی تحریکوں کو FATF کے نام نہاد دباؤ کے تحت ختم کرنا، بھارتی جارحیت کے سامنے تحمل کی پالیسی اختیار کرنا، ٹویٹس اور بیانات کے ذریعے اور نام نہاد عالمی برادری کے سامنے مسئلہ کشمیر بلند کرنے کے نام پر
پاکستان کے عوام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنا شامل ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو ایک ایسی سیاسی قیادت کی ضرورت ہے جو ان کو اس ڈال کا کام دے جس کے پیچھے رہ کر لڑتے ہوئے وہ اپنے مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرائیں اور جس کے ذریعے وہ ظلم سے تحفظ حاصل کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بے شک امام ڈال ہے جس کے پیچھے رہ کر تم لڑتے ہو اور اس کے ذریعے تم تحفظ حاصل کرتے ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گا سب نیوز۔ اپنے میزبان شہزاد احمد کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، سب نیوز HD کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔